رہنما مسلم لیگ نون عظمہ بخاری اور عطا اللہ تارڑ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ مشکل ہے اس حالات میں ان کو بائی روڈ ووٹ ڈالنے کے لیے قومی اسمبلی لے جایا گیا، جس پہ انہوں نے پہلے لاہور میں ہی ووٹ کاسٹ کرنے کی درخواست کی تھی، بہرحال وہ منظور نہیں ہوئی۔ لیکن آج ایک عجیب سا ماحول ہم نے دیکھا۔ آج ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے پاکستان میں جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جو پولیس ہے وہ ہائپر ایکٹیو ہوئی تھی بہت، ہمارے ورکرز کو مارا گیا، پہلے پچھلی پیشی پہ طاہر مغل کو مار کے اس کی ابھی بھی ٹانگوں میں جو ہے وہ پرابلمز ہیں۔ آج عتیق بھائی کو جو ہے وہ مارا گیا۔ آج عتیق بھائی جو ہیں ان کے آپ نے دیکھا، اور جب میں پہنچی ہوں اور عطا پہنچے ہیں تب بھی بہت بڑی تعداد میں پولیس والے جو ہیں وہ سب کو روکنے کے لیے یہاں کھڑے تھے۔ میں بڑی اچنبھے کا شکار تھی کہ آج کیا وجہ ہے، آج ایسا کیا ہو گیا کہ آج یہ ماحول پولیس اسٹیٹ کا ماحول بنایا ہوا ہے۔ جب اندر پہنچی تو اصل سٹوری پتہ چلی کہ آج عمران خان کے ٹائیگر صاحب آ رہے ہیں، اور وہ ٹائیگر صاحب پتہ نہیں کہاں ہیں، 12:30 بجنے کو ہیں، وہ ابھی تک کورٹ کے اندر پیش نہیں ہوئے۔ ہم تو پیش ہو رہے ہیں، ہم تو ہوتے ہی رہیں گے، لیکن اب میں بتانا چاہتی ہوں کہ ٹائیگر صاحب کو بتا دیں کہ ہم جا رہے ہیں، حوصلہ کریں اور باہر نکل آئیں اور آ کر اپنی کورٹ پہ پیش ہو جائیں۔ ویسے عجیب بات ہے، جو آپ خود کرتے ہیں، جب آپ کے کاٹنے کی باری آتی ہے پھر آپ کو رونا بھی بڑا آتا ہے، پھر آپ کو چیخنا چلانا بھی بہت آتا ہے، اور آپ کو تکلیف بھی بہت ہوتی ہے۔ تو اس لیے جب جو کرتے ہیں نا، اس وقت یاد رکھا کریں کہ جو آپ کر رہے ہیں کل آپ کے ساتھ ہوگا۔ اور آج جو آپ بڑا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے، شہباز گل صاحب ایک کمرے میں دفتر میں بیٹھ کے انسٹیگیٹو قسم کی ٹویٹس کرنا، جو موب کا ایک ریڈ زون کے اندر جو انہوں نے دادا گیری کی اس کو جسٹیفائی کرنا۔ تو آج یہ بھی اوپن کورٹس ہیں، ان اوپن کورٹس کے اندر آپ کو ہمت کرنی چاہیے، آپ کو بلایا گیا، آپ آئیں اور آ کر جو ہے وہ کورٹ کے اندر پیش ہوں۔ اب کس چیز کی جو ہے وہ ڈر رہے ہیں؟ مجھے بھی آج جج صاحب نے میرے پہ بڑی مہربانی کی کہ آج صرف کورٹ میں 8-10 لوگ تھے، اور بڑی خاموشی سے، بڑے ڈسپلن کے ساتھ کورٹ کی کارروائی چل رہی تھی۔ اور میں جب وہاں گئی ہوں اور شہباز صاحب کے ساتھ بہت ہی سرگوشیوں کے انداز میں ہم بات کر رہے تھے، اور ظاہر ہے ملکی حالات، پارٹی کے حالات، کچھ ان سے بات کرنی ہوتی ہے۔ جج صاحب کو وہ اچھا نہیں لگا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ باہر لے چلی جائیں۔ سو میں نے ان سے گزارش کی کہ سر یہ اوپن کورٹ ہے، اس ملک کے اندر ماشاء اللہ نہیں لگا ہوا، نہ شہباز صاحب جو ہیں وہ کسی ماشاء اللہ کورٹ میں پیش ہوئے ہیں، اور میں وکیل ہوں، اور یہ بات ان کو معلوم ہے، بائی دی وے وہ مجھے جانتے بھی ہیں۔ سو بہرحال میں نے ان کو یہ ضرور کہہ دیا کہ سر میرا کیس ہے، اور اس کیس کی وجہ سے میں آپ کا احترام کرتے ہوئے آپ کے حکم کے مطابق کورٹ سے باہر جا رہی ہوں، لیکن ایک وکیل کو اس طرح سے کورٹ میں اوپن کورٹ سے باہر بھیجنا اور بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی جسٹیفیکیشنز کے، یہ خود ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اگر شہباز صاحب کا کیس نہ ہوتا تو پھر میں نے کہا کہ میں آپ کو آرگیو کرتی اور آپ کو بتاتی کہ اس کورٹ کے اندر سے، اوپن کورٹ میں سے آپ یہ نہیں کر سکتے۔ اب وہ قابل احترام ہیں، جج صاحب ہیں ہمارے، اور ہم چونکہ ان کے حکومت کا ایک غیظ و غضب اور ان کی ایک جو سیاسی ایک جو انتقام ہے اس کو بھگتتے ہوئے کورٹس میں پیش ہو رہے ہیں، جو سلوک ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ میں نے آج پولیس کے ساتھ بھی ریکویسٹ کی، میں باقی بھی تمام لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی، سیاسی لڑائی ہے، ہمیں سیاسی لڑائی لڑنے دیں۔ سیاسی معاملات ہیں، عمران خان جانے، پی ایم ایل این جانے، سیاسی معاملات ہیں، بزدار جانے اور ہم جانے۔ پولیس کو یا کسی اور ادارے اور شخص کو اس میں پارٹی نہیں بننا چاہیے، اور اگر کوئی پارٹی بنے گا تو پھر وہ تو سمپل بات ہے کہ عزت دینے سے عزت ملتی ہے، زبردستی ون سائیڈڈ عزت نہیں ہوتی۔ آج جی شہباز شریف صاحب کو رمضان شوگر مل گندا نالہ کیس میں پیش کیا گیا، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو سرکاری گواہ پیش ہوا تھا، اور شہباز شریف جس نے اربوں روپے کی سرکاری خزانے کی، سرکاری پیسوں کی بچت کی، اس پہ 12 کروڑ کے گندے نالے کا کیس ڈالا گیا ہے۔ آج اس سرکاری گواہ نے عدالت کے روبرو یہ بات مانی کہ جو یہ گندا نالہ بنا تھا اس کی منظوری کابینہ نے دی، اس کی منظوری اینول ڈیولپمنٹ پروگرام بجٹ کی کتاب میں یہ چھپا، اور یہ متعلقہ ایم پی اے کی ریکمنڈیشن پہ یہ بنا تھا۔ تو یہ ہمارے لیے آج بہت بڑی کامیابی ہے کہ جرا کے دوران سرکاری گواہ نے باقاعدہ اس بات کو مانا کہ اس میں شہباز شریف صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں
کہ 12 یا 13 करोड़ के गंदे नाले का तो केस बना दिया, 200 अरब की चीज। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अज़मा बुखारी और अताउल्ला तारड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज अजीब माहौल देखा, पुलिस हाइपर एक्टिव थी, कारकुन अतीक पर तशद्दुद भी किया और बड़ी तादाद में अहलकार कारकुनों को रोक रहे थे। अदालत में कारकुनों को जाने की इजाज़त क्यों न दी, इसकी समझ बाद में आई। और 5 बजे घर लौट आता है, जिसका बिजली का बिल कोई और देता है, जिसके गैस का बिल कोई और देता है, जिसका किचन कोई और चलाता है, जिसने एटीएम की एक फौज रखी हुई है, उसको पूछने वाला कोई नहीं है इस मुल्क में। और इमरान खान साहब, हम आज ये आपसे मुतालबा करना चाहते हैं। आपने खुद कहा कि जिसकी मेजॉरिटी है, जिसके वोट हैं, मुंतखब उसी को होना चाहिए। तो आपकी इतला के लिए अर्ज है कि सादिक संजरानी के पास सेनेट में अक्सरियत नहीं है। यूसुफ रजा गिलानी जो पीडीएम के मुतफिका उम्मीदवार हैं, सेनेट में ज्यादा वोट उनके पास हैं। या तो आप सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करेंगे, धौंस धांधली करेंगे, या आप पैसे चलाएंगे, क्योंकि आपकी जमात में टिकट अवॉर्ड करने से लेकर वजीर बनने तक पैसा चलता है, सब पैसे का खेल है। अभी आपने बलोचिस्तान से जो आजाद उम्मीदवार सेनेट का शामिल कराया है, जिसने करोड़ों रुपए लेकर वो सीट खरीदी थी, आपको उसको पटका डालते हुए शर्म भी ना आई। अब आप इस इलेक्शन को लड़ रहे हैं, आपको दस्तबरदार हो जाना चाहिए। जब 14 वोट पे डाका डलता है और आप उन 14 वोटों पे डाका डाल के सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट बनवाते हैं, तब तो आपको सीक्रेट बैलेट है, उस पर कोई एतराज नहीं होता। आज जब हमारी अक्सरियत है और हम कह रहे हैं कि हम सेनेट में ज्यादा अक्सरियत रखते हैं, तो आप ये इलेक्शन कैसे जीतेंगे? शिबली फराज साहब को यह हक किसने दिया है कि वो ये कहें कि हम ये अक्सरियत लेंगे? मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा, थू थू और थूक के चाटने की पॉलिसी इमरान नियाजी साहब अब नहीं चलेगी इंशाल्लाह। आप बात और करते हैं, अमल उस पे और करते हैं। कौलो फेल में तजाद है, महंगाई आसमान से बातें कर रही है, गरीब का चूल्हा बुझ गया है। हम लैपटॉप बांट रहे थे, हम बिजली के मंसूबे लगा रहे थे, हम मोटरवेज बना रहे थे, आप लंगर बांट रहे हैं। आपको कुछ शर्म आती है कि नहीं? लंगर बांटना हुकूमत का काम नहीं है, ये सोशल वेलफेयर की ऑर्गेनाइजेशंस ये काम करती हैं। हुकूमत का काम तामीर और तरक्की है, सेहत के शोबे में, एजुकेशन के शोबे में। मगर आप परले दर्जे के बेशरम लोग हैं। आपने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया है और अब आप अना में आके सियासी सिस्टम को भी तबाह करना चाह रहे हैं, डीरेल करना चाह रहे हैं। आपने जिस तरीके से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया, जिद में आके एक जिद्दी बच्चे की तरह, और आपने जो कौम से खिताब किया, जिस तरह आप रोए, इससे बेहतर था घर बैठ जाते। इमरान नियाजी साहब, आप कॉन्फिडेंस का वोट लूज कर चुके हैं। लोगों को ज़दोकोब करके, हरासा करके अगर वोट लिया तो क्या वोट लिया। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सेनेट का इलेक्शन भी आप हार चुके हैं। इसलिए अब जिद में आके और एक अना में आके ये कहना कि मैं ना मानूं, तो ये पॉलिसी अब नहीं चलेगी। आप सेनेट के इलेक्शन से दस्तबरदार हों, जिसकी मेजॉरिटी है उसकी मेजॉरिटी को माने, क्योंकि अब आप बड़े दिन हुए हैं, हमने सीक्रेट बैलेट को खत्म करने के हवाले से आपसे कोई बात नहीं सुनी, क्योंकि आप वोट खरीदेंगे भी, आप धौंस धांधली भी करेंगे। मगर इंशाल्लाह हमारा एक एक सेनेटर कायम है। आपको इस दफा डाका नहीं डालने देंगे जो पिछली दफा आपने डाका डाला था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, एहतसाब अदालत के बाहर मौजूद थे, आपने लाइव देखा।